الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. صدق اللہ العظیم۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 24 پچھلے درس میں مکمل ہوا۔ آج سلسلہ نمبر 25 کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بات تقریباً یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک، جو ایک حد ہے اور وہاں ایک درخت موجود ہے، وہاں تک پہنچے، جو کہ ایک بڑا عجیب سا درخت تھا۔ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پتے اس کے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہاتھی کو دیکھا تھا، تبھی آپ نے یہ مثال دی اور بتایا کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو اگر ہم نے بھی ہاتھی دیکھا ہو تو ہم بھی کسی اگر ایسے پتے کو دیکھیں گے تو مثال کے طور پہ سمجھا سکتے ہیں۔ چنانچہ فقہا نے، محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھی کو دیکھا تھا، تبھی آپ نے اس سے تشبیہ دی، مثال دی، اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے اس درخت پر، تو وہ بنو حجر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے، یہ مثال دی، کیونکہ اس وقت یہ قبیلہ ایسا تھا جو بڑے بڑے مٹکے بناتے تھے، تو اس سے اس کی مثال دی۔ اور اس کے ہر پتے پر اللہ کا فرشتہ موجود تھا، یہ اس درخت کی حالت بتا رہے ہیں، جو کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ موجود، سدرۃ المنتہا والا درخت، یہ خود درخت کا نام بھی ہے۔ فرشتے موجود ہیں، اور ابھی کہتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس پر ایک نور نے اس کو ڈھانپ لیا، جس کو قرآن نے یوں بھی گویا فرمایا: اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز نے، یعنی کہ وہ ایک نور تھا، سدرۃ المنتہا کے درخت کو، پھر جو کچھ میرے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، وہ سب بالکل کچھ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور نہ آنکھوں کا دھوکہ لگا، نہ دل کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں واضح کر کے سامنے دکھلا دی کہ دیکھیں یہ ہے۔
ایک ایک نظارہ آپ کر لیں، ایک ایک منظر کو دیکھ لیں اور یاد کر لیں، اور ایک نور چھا جاتا ہے اس کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نور ہے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایسی بات فرما رہے ہیں کہ جو کتنے بڑے علم والے ہیں اللہ کے بعد جن کا علم، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ نور کیا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے گویا اس نور کو بیان کرنے کے، میں قاصر ہوں۔ کیسا نور تھا، اس سے اندازہ کر لیں۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک رفع آیا جو قالین نما نا، رف اس کا نام تھا، وہ بچھا دیا گیا، اس پر مجھے بٹھا دیا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہاں تک میرا سفر تھا، اس سے آگے اگر میں ایک قدم بڑھاؤں تو میری اللہ کی نور کی تجلیات سے میرے پر جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے۔ جبرائیل رک گئے وہاں، ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے نورانی مخلوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خاکی مخلوق، اللہ نے ان کو یہاں دیکھیں فضیلت عطا فرما دی کہ بھائی اب دیکھو فضیلت کا مقام تم پہچان لو، کاش کہ تم پہچانو کہ ہم نے گویا مٹی کو تو فضیلت دے دی، آگے بڑھا دیا، اور جس نور سے ہم نے خود نور کو بنایا اس کو فضیلت ہم نے نہیں دی تھا۔ تو یہ ایک بڑا مقام تھا۔ فرمایا رسول اللہ اس سے آگے میں بالکل نہیں جا سکتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، جلا دیا جاؤں گا، آگے تجلیات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جہاں نور گویا کہ ناکام ہو گیا، اور ہمارے مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہاں سے معراج کی ابتدا ہو گئی۔ اب اس پر کسی نے ایک بڑا مشہور نہ لطیفہ بھی بیان کیا، حقیقت میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ شاہ جی رحمہ اللہ کا ایک جگہ مناظرہ تھا، ختم نبوت سے متعلق تھا معاملہ، تو ظاہر ہے اس میں اتحاد ہوا کئی جماعتوں کا، پرانی بات ہے، قادیانیوں کے خلاف یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ اب اس تحریک کے اندر دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی، ہر ایک کے بڑے بڑے علماء موجود تھے اس تحریک میں۔ تو کہتے ہیں کہ تحریکیں جو چلتی ہیں ان میں ظاہر سختیاں بھی سامنے آتی ہیں، مارے پیٹے بھی ہوتی ہیں، اور رقم پیل بھی ہوتا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، اور سختیاں بھی آتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں جب سختیاں آتی ہیں۔ تو اب ان میں جو ایک بریلویوں کی طرف سے بھی عالم تھے، تو ان کے نام میں بھی نورانی آتا تھا اس وقت کے جو تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سب نے جو ہے نا وہ آگے بڑھے، کافی سختیاں برداشت کریں اور مارے بھی کھائیں۔ اب جو نورانی صاحب تھے نا یہ پیچھے ہٹ گئے بیچارے، سختیاں دیکھ کے ظاہر ہے انسان بعض دفعہ برداشت نہیں کر پاتا، تو ساتھ چھوڑ گئے۔ اب کسی نے نا حضرت جو ہے نا بیان کر رہے تھے نا، تو ان سے چٹ لکھ کے بھیج دی۔ بعض لوگ شرارتی بھی ہوتے ہیں نا، چھیڑتے ہیں کہ بھائی مولانا سے پوچھے تو صحیح، تو لکھ کے بھیجا بھائی یہ نورانی صاحب جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو وہ بڑے مزاحیہ تھے، انہوں نے جواب میں کہا بھائی یہ تو میرے نانا کا ساتھ چھوڑ گئے تھے نورانی مخلوق والے لوگ۔ جبرائیل کیا تھے بھائی؟ نہیں سمجھے بات؟ تو فرمانے لگے بھائی یہ تو نورانی مخلوق ہے، یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو خاکی مخلوق ہی آگے جو ہے نا بڑھتی ہے، برداشت کرتی ہے، مارے کھاتی ہے، پٹائیاں کھاتی ہے۔ نورانی مخلوق تھوڑی یہ سب کرتی ہے، اس کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے ایسا۔ کبھی آپ نے سنا بھائی فرشتوں کی پٹائی لگی؟ بھائی وہ نورانی مخلوق ہے، اللہ نے جو حکم کیا وہ روگردانی نہیں کرتے اس سے، اللہ نے جو آرڈر کر دیا اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر چھوڑا۔ اب فرماتے ہیں فقہا کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ بھائی جبرائیل بھی ساتھ ہی چلتے، بھلے پر میرے جل جاتے ہیں بھائی جل جائیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔
ہمارا بندہ تو یہ کہنا کہ کمال عشق تو یہی ہے کہ جل جانا پسند ہو پروانے کو، شمع نہ بجھے، لیکن ہم جان دے دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا، مجھے ایک نور دکھنے لگا، میں آگے بڑھا، اس کی طرف بڑھتا رہا، آگے چلتا رہا، وہ نور آگے آگے بڑھتا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ چلا نور۔ کہتے ہیں تھوڑا آگے بڑھا تو اب مجھے پردے پڑے ہوئے نظر آنے لگے، پردے گرے ہوئے، اور کہتے ہیں جو روایات سے پتہ چلتے ہیں نا، یہاں تک جتنے روایات ہیں اور معاملات ہیں یہ سارے حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اور یہ جو آگے کے ہیں نا، پھر ان میں بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ضعیف ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہیں، کچھ کہیں راوی ایسا بھی ہے، لیکن بہت سی چیزیں وہ بالکل مستند باتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 پردے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، نور کے پردے جو بڑے مبارک پردے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے ان کے اندر وہ نعمتیں، رحمتیں اور طاقت اور نورانیت اور وہ ان کو قوت عطا فرمائی آج کہ یہ اللہ کو براہ راست سامنے سے دیکھ سکیں۔ تبھی دیکھیں وہ سارا دل کا آپریشن بھی ہوا، اس کو زمزم کے ساتھ دھو کے فٹ کیا گیا، دوسری دفعہ یہ آپریشن ہوا۔ تو اللہ نے نا یہ ان کے اندر نورانیت ڈالی آپ تاکہ دیدار کر سکیں، ورنہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیدار مانگا تھا لیکن نہیں ہو سکا، اور فرمایا کہ آج تیرا رب تیرے سامنے آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت فرمائی، اور ابراہیم خلیل اللہ قرار دیے گئے اللہ کی طرف سے، اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب کہ اللہ سے بات کرنے والے، اور خلیل اللہ اللہ کے دوست، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی زیارت کا لقب گویا کہ بخشا کہ دیکھو یہ وہ نبی ہیں واحد اکیلے تنہا جنہوں نے مجھے بالکل آمنے سامنے دیکھا۔ یہ زیارت کا لقب اللہ نے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور کی طرف بڑھتے گئے، آگے پردے اور 70,000 پردے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے۔ جب 70,000واں پردہ اٹھا ہے نا تو سامنے اللہ پاک جلوہ افروز تھے، اللہ کی ذات سامنے موجود تھی، اور وہ کیا منظر ہوگا، اور کیا آپس کی تنہائیوں کی 1 to 1 ملاقات کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت فرمائی ہوگی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس قدر قریب ہو گئے تھے جیسے دو شخص دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں اور ان کے گھٹنے آپس میں ٹکرا جائیں۔ اس قدر اللہ نے جس کو اپنے قریب کر لیا ہو، بالکل بالمشافہ آمنے سامنے، اللہ کی کیا حیت ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا۔ حالانکہ اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا میں آئے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کیسے نظر آ رہے تھے؟ دیکھو یہی تو بات ہے، پتہ نہیں بیان کیا نہیں کیا، آپ ڈھونڈو بھائی، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے کچھ پتہ چلے کہ ہمارے رب کیسے ہیں۔ تو روایت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں عرض کی کہ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے 7 لاکھ سال تک دیکھتے رہیں گے۔ کتنا عرصہ بھائی؟ 7 لاکھ سال تک جنتی اللہ کو ایسے ہی دیکھتا رہے گا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کہ یہ کیا ذات ہے۔ 7 لاکھ سال گزر جائیں گے، اور جب اللہ خود اس کے دل میں نا یہ تمنا کم کریں گے کہ بھائی یہ ہٹے بھی تو صحیح، جیسے ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، تو جب پیدا کریں گے دل میں تو اس کو اور بھی کچھ یاد آئے گا کہ بھائی ہاں جنت بھی ہے، حوریں بھی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی گھومنا ہے، ادھر بھی گھومنا ہے۔ تو اللہ خود اس کے اندر پیدا کریں گے تو تھوڑا سا ہٹے گا، جب گویا یہ ہٹانا اللہ چاہیں گے تو یہ رونے لگ جائیں گے،
جیسے ماں بچے کو دودھ سے ہٹا لے اور اس کو اور دودھ پینا ہو تو وہ روتا ہے نا کہ بھائی کیوں مجھے ہٹا رہے ہو. تو ایسے ایمان والے دیکھنا اور چاہیں گے، لیکن اللہ گویا ان کے دل میں خود یہ پیدا کریں گے معاملہ کہ یہ ہٹیں. 7 لاکھ سال تک دیکھ کر پھر وہ توجہ ذرا سا ہٹے گی اور رونے لگ جائیں گے. تو یہ کس نے بیان فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے بالکل سچ بیان کیا، کیونکہ آپ نے سامنے دیکھا نا، تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. بہرحال تو جب یہ ملاقات ہوئی، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، رب جانے اور نبی جانے. ہمیں تو جتنا بتایا ہم وہی کہتے ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اتنے اہم میٹنگ کے مقام پر اور اوپر بلا کر جو تحفہ عطا کیا، وہ 50 نماز فرض کا تحفہ عطا کیا اللہ نے. حالانکہ آپ غور کریں کہ جو پچھلی امتیں تھیں نا، ان کے اندر تو اور سختیاں تھیں معاملات کے اندر، اعمال کے اندر. کس قدر سختیاں ہوتی تھیں کہ اگر جنابت ہو جائے تو 7 مرتبہ تک ان کو غسل کرنا پڑتا تھا. 7 دفعہ غسل کرتے تھے تو وہ پاک ہوتے تھے. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، 1 دفعہ کرتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں. اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ کپڑا کاٹ کے پھینک دو، خراب ہو گیا، یہ اب پاک نہیں ہو سکتا. پھر حکم آ گیا تھا کہ 7 دفعہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا. نرمی آئی کچھ تھوڑی سی. اب نمازیں 50 دی گئیں، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہدیہ عظیم، اتنا بڑا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، اللہ نے سامنے دیا اوپر بلا کے. حالانکہ ہر عبادت، ہر عمل جبرائیل کے ذریعے بھیجے، لیکن نماز خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نماز. تو اب یہ بات یاد رکھیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ہدیہ عظیم، بہت بڑا تحفہ. تو ساری شریعت جبرائیل لائے، لیکن نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لائے. چاہے روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، جہاد تھا، میراث تھی، یہ جبرائیل لے کر آئے. اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھیں معراج اوپر کو جانا، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، اس کو اوپر لے کے جائے گی. اوپر والے سے جو اصل رابطہ کرائے گی وہ کون کرائے گی؟ نماز کرائے گی. اسی لیے تو حکم کیا نا کہ بھائی نماز ایسے پڑھو گویا کأنک تراہ، کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. کس انداز میں؟ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، کم از کم اس طرح دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسی حالت تمہیں نہیں حاصل ہو رہی، یہ صورت نہیں ہے، تو یوں سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یوں اندازہ کر لو کہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے اللہ. تو اس نماز میں پھر اہتمام کے ساتھ بالکل ٹھہر جاؤ. ہلنے جلنے والے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جی ادھر کو جا رہے ادھر کو جا رہے، اور مستقل نماز کے اندر کبھی داڑھی ٹھیک کر رہے، کبھی کپڑے صحیح کر رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، حرکت نہ کرو. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نا بس ایسے یوں کچھ کسی جسم کے حصے پہ ہلکی سی نماز میں کھجلی مچائی. انسان ہے، کھجلی ہو سکتی ہے بھائی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ لو خشعت الخضوع خشعت الجوارح، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو پھر تو اس کے اعضاء کیا نہیں ہوتے، اس طرح سے نہیں گھومتے، اس کے اعضاء میں بھی پھر خشوع ہو جاتا. اور خشوع کیا چیز ہے بھائی؟ کہ بالکل حرکت کیے بغیر نماز صحابہ ایسے پڑھتے تھے پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے ان کے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بھائی کوئی ستون کھڑا ہوا ہے. وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ انسان ہے، دل کی دھڑکن ان کو اتنا پتہ نہیں چلتی، آ کے بیٹھ جاتے تھے، کئی دیر بیٹھے رہتے تھے. اب جس کے دل میں ڈر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ہلے گا نہیں. جیسے بھائی کوئی اپنے باس کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کتنے ادب سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جج کے سامنے اگر کھڑا ہوا ہے، کتنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے انسان، آپ اندازہ کریں. اور کس قدر جو ہے وہ خیال کرتا ہے. اگر خدا کے دربار میں کھڑا ہوا ہے
تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. ہاں جی ہو جاتی ہے، بالکل جائز ہے جی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ ذرا سا اندازہ کریں کہ کسی بڑے انسان کے گھر آپ جاتے ہیں تو شادی میں جاتے ہیں تو آپ سوچ لیں کیسے آپ کس طریقے سے، اور بغیر ٹوپی کے تو یہ آپ کا جو لباس ہے یہ بھی انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. پہلے کے درزی تو آپ کو جو کپڑا دیتے تھے اس کے ساتھ ٹوپی بھی سی کے دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ لباس کا حصہ ہے. اور جو سر کو ڈھانپتا ہے نا، اس کے یہ بیچ کے بال بھی نہیں اڑتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سارا کچھ، طب نبوی میں ہے. نبی علیہ السلام یہ جو ہمارا دماغ ہے نا اس کی بہت حفاظت فرماتے تھے. پہلے آپ اس کو دھوتے تھے بالوں کو، پھر آپ تیل لگاتے تھے، پھر ایک کپڑا رکھتے تھے اوپر، ٹوپی پہنتے تھے، پھر صافہ باندھتے تھے کہ آسمان سے ایسی لیئریں آتی ہیں وہ یہ انسان کے دماغ پر ڈائریکٹ پڑتی ہیں. کپڑا صرف روکتا ہے اس کو. تو کیپ لگائے، ٹوپی پہنے، کچھ بھی کرے. اور جو ٹوپیاں ہمارے ادھر یہ ہری والی رکھی ہوتی ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ پہن کے آپ شادی میں جا سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو رہے ہیں، سوچنے کی، فکر کرنے کی بات. اور بعض لوگوں کی ٹوپی اس قدر گندی ہوتی ہے کہ دیکھ کر جو ہے نا گھن آ جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھائی اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، جیسے ہم شادی بڑھی ہے پھر اللہ نعوذ باللہ چھوٹے، اللہ کے سامنے ایسے منہ اٹھا کے آ گئے ہم نماز پڑھ لیں، کوئی ادب نہیں ہے، بلکہ الٹا اور ہمیں آسانی چاہیے. بعض ممالک میں یہ بھی دیکھا گیا عورتیں اسکرٹس پہن کے گھوم رہی ہیں، چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہیں، اور جب وہ آ جاتی ہیں نماز کے لیے ان کے ہاں، چونکہ مساجد میں خواتین کی بھی الگ جگہ بنی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، ادھر ان کے لیے جو ہے نا ایسے وہ لنگیاں ٹائپ کی نا وہ لٹکی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے پہن لی، نیچے سے نماز پڑھی، پھر اتار کے لٹکا کے چلی گئی. بلکہ میں نے خود ایک ملک میں میرا جانا ہوا، میں وہاں دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ ادھر تو مرد حضرات بھی یہ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے مکمل یہودیوں کا لباس پہنا ہوا، ٹائٹ قسم کی چیزیں، اور وہ آئے اور دروازہ ایسے کھولا، پیچھے جبے لٹکے میں، وہ پورا جبہ اس نے پہنا، آئے نماز پڑھی، پھر جاتے ہوئے جبہ وہیں لٹکا کے چلے گئے. دین یہیں پہ شروع ہوا، یہیں سے ختم ہو گیا. اور یہی چیز ہمارے لوگوں کے اندر بھی آ گئی کہ جب میں مسجد میں آ جاؤں تو میرا دین اسٹارٹ ہو گیا، ٹائمر لگ گیا، اب جیسے ہی مسجد سے نکلوں گا دین ختم ہو گیا. اب میری ساری باہر کی پوری زندگی کیا ہے بھائی؟ دین کے مخالف، اپنے نبی کے خود مخالف، میں دشمن خود بنا ہوا ہوں. یہود و نصارہ کیا لوٹیں گے ہمارے نبی کی سنتوں کو، کیا چیر پھاڑ کریں گے ہم جتنا خود کر رہے ہیں. تو یہ خطرناک عمل ہے. اب یہ بے ادبی بھی ہے، دیکھا جائے اس طرح بعض رومال لوگ باندھ کے آ جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے. بھائی پھر تو آپ جو ہے قمیض بھی اتار دیں، قمیض کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، اس کے علاوہ سب ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی. پھر تو لوگ یہ بھی اجازت چاہیں گے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا، کیونکہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، خود ہی قاضی ہیں، خود ہی جج ہیں، خود ہی گواہ ہیں، خود ہی منصف ہیں، خود ہی شاہد ہیں، خود ہی ہر چیز ہم کر رہے ہیں. اپنے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں بھائی، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے ہوں، اور سر اچھے انداز میں ڈھکا ہوا ہو، خشوع خضوع ہو، دل کے اندر بھی خشوع خضوع ہو کہ بھائی میں اپنے رب کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف توجہ ہو، متوجہ ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ذرا سا اس کی سوچ اور اس کی نظر اور اس کی توجہ ہٹتی ہے نماز سے، اللہ سے، تو اللہ بھی ہٹا دیتے ہیں اپنی توجہ. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے پھر اس کی طرف توجہ کرنے کی، متوجہ ہونے کی؟ اور کریں نا. لیکن نبی علیہ السلام نے بڑی زبردست بات فرمائی. ہم الٹا نماز میں کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اب حضور علیہ السلام لے کر خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اور شکر ہے مل گئے. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کیا کریں آپ
کہ اللہ ان کی درجات کو اور بڑھا دیں. نبی ہیں وہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ جنتی ہیں بھائی. اللہ ان کے ہماری وجہ سے اور درجات بڑھاتے دعا سے. اللہ ان کو اور عطا فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام شکر ہے مل گئے تھے. آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے سیکٹر 4D میں آ کر کہ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مل گئے، ورنہ تو 50 نمازیں ابھی ہوتی. ہمارے نبی تو خوش تھے کہ بھائی اللہ نے اتنے اونچے مقام پہ بلا کے سامنے مجھے تحفہ دیا اتنا بڑا. اب تحفے سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جی ہمیں کوئی 50 لاکھ تحفے میں دے رہا ہوں اور میں کہوں نہیں جی مجھے نہیں چاہیے. بھائی تحفہ دے رہا ہوں میں آپ کو، گفٹ ہے، نہیں جی تھوڑا کم کر دیں. 50 لاکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، 5 کر دیں. کرے گا کوئی بھائی؟ اتنی ہمت والا کوئی ہے ہم میں؟ ہے تو بتائیں بھائی. لیکن نبی علیہ السلام کو شکر ہے موسیٰ علیہ السلام مل گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر ہے یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں، تو ضرور یہ قاعدہ قانون ہے، نبی جانتے ہیں کہ اللہ کوئی تحفہ ضرور دیتے ہیں. اللہ کوئی حکم، کوئی عبادت، کوئی نہ کوئی عمل ضرور دیتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہوئے. فرمائے ماذا فرض علیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اللہ نے کیا فرض فرمایا، کیا تحفہ عطا فرمایا، کیا آپ کے امت پہ یا آپ کو دیا. تو اب نبی علیہ السلام نے بڑے خوشی خوشی فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں عطا فرمائی ہیں. فرض علی امتی 50 صلوات، 50 نمازیں تحفے میں دی ہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس آپ واپس جائیں، لوٹ جائیں یا محمد، اور تخفیف کرائیں، اس کے اندر کمی کروائیں. یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. سیکٹر 4D والے بھی انکار کر دیں گے کہ بھائی یہ کیا نماز کے بعد پھر نماز، پھر نماز. ایک نماز ابھی پڑھی ہوتی ہے، 10 منٹ ابھی کاروبار پہ آئے نہیں ہوتے، اگلی اذان ہو جاتی ہے. پھر 15 منٹ ہوئے نہیں ہوتے، اگلی اذان ہو جاتی ہے. پھر 20 منٹ گزرے نہیں ہوتے، پھر نماز اذان ہو جاتی ہے. کیا تماشا لگائے ہوئے بھائی؟ سچ بتا رہا ہوں میں، یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہو جاتا ہمارے سیکٹر 4D والوں کے لیے خصوصاً. تو آپ مہربانی کریں واپس جائیں. اور میں نے بنو اسرائیل والوں کو دیکھا کہ 3 نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، نہیں پڑھتے تھے. میں بھکت چکا ہوں. یا رسول اللہ آپ خدا کے لیے واپس جائیں اور اس تحفے کو کیا کریں، کم کرائیں. یہ بہت بڑا تحفہ مل گیا آپ کو، آپ اندازہ کریں. تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ 50 فلمیں ایک ساتھ بٹھا کے دکھا دو، دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بوڑھے لوگ ماشاءاللہ، میں بوڑھوں ان کو نہیں کہہ رہا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر ہیں ان کو کہہ رہا ہوں. اور آنکھیں بھی نہیں جھپکتی. حیرت یہ، ایک کے بعد اگلی پہلے سے نام بتا دیتے ہیں. بعض دفعہ کیبل جو سسٹم لگا وہ ہوتا ہے نا، اس میں باقاعدہ میسج کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ والی فلم لگاؤ. بوڑھے لوگ بڑے ہوتے ہیں. ہمارے تو ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں ایک بار. ہمارے پاس تو نہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ تو بیماری ہے، مرض ہے یہ کیبلوں کا اور فلموں کا چکر اور فلانا ڈمکانا. اللہ اس برائی سے بچائے. تو لیکن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے اس عمر کے اندر بھی جو ہے نا ٹی وی کے ایسے شوقین نظریں نہ ہلیں، بالکل جم جائیں اور مسجد آ جائیں تو پھر 1 سیکنڈ میں کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ ہمارے ایک مولانا وہاں مکی حجازی صاحب، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حرم میں آ جاتے ہیں، پھر بس نماز میں بھی اور ایسے فارغ بھی بیٹھیں تو ادھر ادھر ایسے ہلتے جلتے ہیں. جبکہ ان کو جا کے دیکھو تو فلموں میں ماشاءاللہ ایک جگہ ٹک کے 10 گھنٹے وہ جگہ نہیں چھوڑتا ایسے. تو فرمانے لگے ہمارا ایک دوست تھا، وہ تقریباً 70 سال سے اس کی بڑی عمر تھی. انہوں نے نا واقعہ سنا ہے، ان عالم نے. کہنے لگے میں نا بڑا ان کا ملتا جلتا تھا، خیر خیریت لینے جاتا تھا. ایک دن میں چلا گیا، بڑی عمر کے تھے، انتقال ہو چکا ہے. تو
گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اٹھے، دروازہ کھولا، پھر اپنی اینک اٹھائی، بڑا آہستہ آہستہ چل رہے تھے، خبر گیری میں لیتا تھا حالات کہ بیمار تو نہیں ہے، طبیعت کیسی ہے، بوڑھے تھے، بڑی مشکل سے اٹھے، دروازہ کھولا، اینک اٹھائی، پہنی، پھر بیٹھ گئے، تو میں نے نظر پڑی سامنے نا ٹی وی چل رہا تھا، فلمیں چل رہی تھی، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ ٹی وی میں بند کر دوں تاکہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں آپس میں آیا ہوں آپ کی عیادت کرنے، ملاقات کرنے۔ تو مولانا فرمانے لگے میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا دیندار آدمی ہوں تو میرے سامنے ٹی وی نہ چلے، اس لیے کہہ رہا تھا بھائی اب آیا ہوں تو بات کریں گے تھوڑی سی۔ تو کہنے لگے ہاں ہاں بالکل بند کرا، تو کہنے لگے ابھی مجھے بس نیند کا جھونکا آ گیا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھے جو ہے نا ابھی زیارت ہوئی بڑی، ہاں وہ خواب میں جو ہے میرے نا تشریف لے آئے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی اچھا اس وقت یہ فلم چل رہی تھی یا بند تھی؟ جو ٹی وی پر جو فلم لگی ہوئی تھی تو یہ اس وقت مطلب چل رہی تھی یا بند پڑی ہوئی تھی؟ آپ نے بند کر دی تھی۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں آئے تو پھر کہا کہ نہیں بس وہ خواب میں آئے میرے، تو کہا دیکھیں آپ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں، اور ہمیں بیوقوف بنانے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم ان مریدین میں سے ہیں جن کا پیر جو بھی بولے نا تو وہ اس کو مان جائے کہ بھائی پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، بس پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو اب ان کی الٹی بھی کیا ہے، سیدھی ہے۔ تو ہم ایسے بیوقوف لوگ نہیں ہیں۔ جس گھر میں ٹی وی چل رہے، فلمیں چل رہی ہیں، ادھر فرشتہ نہیں آتا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا اللہ سے ڈریں، اور کل کو جواب بھی دینا ہے، تھوڑا خیر اپنے اوپر بھی رحم کریں۔ تو اب ہمارے اگر بڑوں کا یہ حال ہو تو نوجوانوں پہ کیا ماتم کریں ہم، جو کم عمر والے ہیں، جو پیدا ہی یہ فلمی دور کے اندر ہوئے ہیں فلمی زمانے میں جو پیدا ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا ہم رونا دھونا کریں؟ اگر ہمارے بڑوں کا یہ حال ہے، ان کا بیچاروں کا پھر کیا گناہ؟ تو اب ان کو دیکھیں تو یہ کتنے ایکٹروں کی وہ شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان نسل کبھی کسی کی طرح جو ہے نا وہ کپڑے پہنتے ہیں، کبھی جینز پہنتے ہیں، پھاڑ لیتے ہیں، عجیب عجیب اسٹائل ہے، کسی نے ادھر چوتروں سے پھاڑے ہوئے ہیں، کسی نے آگے سے پھاڑا ہوا ہے، عجیب حالات۔ اور ایسی خطرناک یہ جینز تو ایسا خطرناک لباس ہے نا کہ اس کو غور کریں تو نہ کہتے ہیں دھونا بھی نہیں پڑتا اس کو، تو نہ یہ چھوٹی ہوتی ہے، نہ استری کرنا پڑتا ہے، اور 2 سال تک بس اسی میں پیشاب کیے جاؤ تو بدبو بھی نہ آئے، یہ جذب کر لیتی ہے نا، اس کے اندر طاقت ہے۔ ماں باپ کو بڑی سہولت ہوئی ہے جینس آنے کے بعد، نہ ان کو دھونے کی ٹینشن ہے، نہ استری کرنے کی ٹینشن ہے، کسی اور مسائل کا ان کو جو ہے نا کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ نے سروں پہ چڑھا دیا ہے، بلکہ ان کی ٹانگوں میں چڑھی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک عذاب ہے، چونکہ یہ آپ غور کریں تو کیا ہے، یہودی کا لباس ہے، اس وجہ سے تو یہ عذاب ہی ہوا نا۔ اب والدین بھی کہتے ہیں بھئی خرچے سے بھی بچ گئے، اور جو یہ پرانی ہو جاتی ہے تو گویا یہ اور فیشن بڑھ جاتا ہے، جتنا زیادہ اس میں سوراخ ہو جائیں اور یہ پھٹ جائے نا ہر طرف سے تو جس نے پہنی ہے وہ پریشان نہ ہو، لیکن آئندہ کے لیے اس کو بڑا خیال کریں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں جتنے زیادہ سوراخ ہو گئے بڑا فیشن بن گیا جی، اور ماڈرن ہو گئے ہم اور زیادہ، اور اس کے اندر تکلیف بھی بڑی ہے بیچارے کو، اٹھنا بیٹھنا عذاب ہے، کیونکہ اندر سارا کچھ سامان ہر چیز پھنس جاتی۔ بعض دفعہ تو ایسی ہم نے لوگوں کو دیکھا تکلیف میں آگے بیچارے، اب نماز پڑھے گا تو پیچھے سے سارا دکان بھی کھلے جائے گی، کسی کا آدھا بالش کھل کے کسی پورا، وہ پیچھے والے کی نماز بھی خراب کی، اپنی بھی خراب کی۔ یہ نماز کے اندر یہ حالت، کیونکہ یہ لباس نہیں ہے نا مسلمان کا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں بھائی ہم نے زیادہ ترقی کر لی، یہ ترقی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ پڑھنا چاہیے، اللہ بچائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ ارجعی، آپ واپس لوٹ جائیں،
اور ان نمازوں میں سے کم کرائیں۔ تو آپ واپس لوٹے اور آپ نے اللہ سے 10 نمازیں تخفیف کرائیں، کم کروا لی۔ پھر یہ دوبارہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پھر واپس جائیں یا رسول اللہ اور کم کرائیں، یہ 40 بھی نہیں پڑھیں گے۔ پھر کم کرائیں، پھر 30 ہو گئیں، پھر آئے کہا یا رسول اللہ اور کم کرائیں، یہ 30 بھی نہیں پڑھیں گے۔ کراتے کراتے کہتے 5 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجے، اور 5 دفعہ آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک ہی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ 1-2 نماز کرا لیں، ڈائریکٹ جا کر یہ 48-39 مائنس کروا دیں، ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دفعہ میں جا کر اللہ سے بات کر لیتے کہ یا اللہ 50 تو بڑی زیادہ ہے، 1 2 3 کر دیں، ایک دفعہ ہی کہہ دیتے۔ یا خود اللہ سبحانہ و تعالی ہی سمجھ جاتے، یہ ہم آپس میں سمجھنے کے لیے اس طرح الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اللہ ہی سمجھ جاتے کہ بھائی یہ تو سیکٹر 4D والے 1-8 نماز تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، کوئی 1-8 ان کی مرضی کے ٹائم کی دے دو، پڑھ ہی لیں گے۔ اللہ خود سمجھ جاتے، پہلی دفعہ میں ہی کر دیتے، اس طرح معاف کر دیتے۔ تو فرمایا دراصل حقیقت میں اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی معراج میں بار بار معراج ہوتا رہے، یعنی کہ نیچے آ رہے ہیں پھر اوپر جائیں، پھر آئیں ہمارے پاس دوبارہ اوپر، پھر جا رہے ہیں پھر دوبارہ اوپر آئیں، تو ایک ہی معراج میں 5 الگ معراج ہو گئے نا، بار بار اوپر گئے، معراج اوپر جانا، اللہ کے پاس گئے نا، کتنی دفعہ گئے اللہ کے سامنے دیکھیں۔ تو اللہ خود چاہتے ہوں کہ بھائی 5 دفعہ ہی آئیں، تبھی تو اللہ نے ایسا کیا نا، بار بار ایک ہی معراج میں، ایک دفعہ بیت المقدس سے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے گئے، پھر یہاں چھٹے آسمان سے 5 دفعہ گئے، کتنی کم کرائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ چاہتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے کہ بھائی میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ میں کلیم اللہ آپ سے بات کرتا ہوں، رب ارینی انظر الیک، کہ آپ مجھے اپنا آپ تو دکھا دیں، یا اللہ میں تو آپ کو بڑی خواہش رکھتا ہوں میں آپ کو دیکھوں، میری درخواست ہے۔ تو اللہ نے قبول نہیں فرمائی، تو میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ کر بار بار آ رہی ہیں، میں کم از کم ان آنکھوں کا دیدار تو کرتا چلا جاؤں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مدنی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار میں واپس بھیج رہا ہوں، اور یہ ہر بار اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں، میں براہ راست تو خود نہیں دیکھ سکا تھا، تو کم از کم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تو دیدار کرتا رہوں بار بار، کہ یہ تو اللہ کو دیکھ کر آ رہی ہیں نا، تو اسی لیے آپ بار بار ان کو بھیج رہے ہیں، ورنہ ایک ہی دفعہ سمجھا دیتے پوری بات، لیکن نہیں، جائیں یا رسول اللہ کم کرائیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں آخر میں، اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ دیکھیں آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن ہم لکھیں گے 50 نمازیں، یعنی ایک پڑھے گا تو 10 نمازیں اس نے پڑھی ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، اور یہ اس لیے ہوگا کہ لا یبدل القول لدیہ، کہ تیرے رب کا لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں بھی کہ تیرے رب کا کلمہ جو بات ہے وہ بدلتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے فیصلے نہیں بدلتے، چونکہ اے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے ہم نے تخفیف کر دی، 45 مائنس کر دی، لیکن ثواب ہم دیں گے پورے 50 کے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ثواب پورا 50 کا ملے گا، روزے چاہے 29 رکھیں ثواب پورا 30 کا ہی ملتا ہے، اللہ کے یہاں قانون میں کمی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اور کم کروائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں بار بار جاؤں، اب بس اللہ کا فیصلہ مجھے قبول ہے، اب یہ 5 نمازیں سیکٹر 40 والے پڑھیں نہ پڑھیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ خود جواب دیں گے، اور سب سے پہلا سوال ہی اسی لیے نماز کا کیا جائے گا، اور اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے اور نماز کا حساب نہ دے دے۔
اب یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ داخل ہو رہا ہے، ہمارا نام کم از کم ایک رجسٹر کے اندر نا، کیونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، میں مختصراً سنا دیتا ہوں۔ جب حضرت یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں بکنے کے لیے، نیلامی کے لیے لائے گئے تھے نا، تو ایک بڑھیا عورت تھی، وہ اس منڈی کی طرف جا رہی تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ اے بڑھیا، تو اس منڈی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ ادھر تو غلام بکتے ہیں، اور وہ غلام بکتے ہیں کہ وہ امیر زادے لوگ، بادشاہ قسم کے اور امیر پیسوں والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف ان کو خرید سکتے ہیں، ان کی اوقات ہوتی ہے، تو غریب عورت ہے، تیرا اس منڈی میں جانے کا کیا کام ہے؟ جیسے ہمارے ہاں کراچی میں ابھی تھوڑے عرصے بعد یہ فینسی منڈی بھی لگ جائے گی نا، جدھر 1 کروڑ 80 لاکھ 50 لاکھ 10 لاکھ سے کم کا تو کوئی جانور نہیں ہے۔ اب ادھر اگر کوئی یہ غریب آدمی جا رہا ہو تو لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ بھائی تیرا کیا کام ہے ادھر؟ تو وہ کیا بولتا ہے؟ بھائی میں صرف دیکھنے جا رہا ہوں، بھائی جانے دو، میں بچوں کو دکھانے جا رہا ہوں، میں نے لینا وینا کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ خریدار ہے یا صرف دکھانے آئے۔ تو ایسے ہی بڑھیا سے پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں جانتی ہوں کہ ادھر یوسف جیسے بھی ان کی بھی جو ہے نا نیلامی ہو رہی ہے، میں ان کو خرید نہیں سکتی، لیکن اس بڑھیا نے کہا کہ بالکل خریداران یوسف کی لسٹ میں تو میرا نام کم از کم داخل ہو جائے گا نا، کہ میں بھی اس لسٹ میں تھی، کہ میں خریدنے تو آئی تھی، بھلے میں وہ پیسہ دے نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں یوسف کو خرید کے آزاد کر دوں، اس لسٹ میں تو میرا نام آ جائے گا نا۔ تو ہمارا بھی اس لسٹ میں تو کم از کم نام آ گیا نا بھائی، ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس بیان میں بیٹھتے تھے، کوئی بیان کرتا تھا اور کوئی سنتے تھے، تو یا اللہ ہم بھی موجود ہوتے تھے، تو لسٹ میں تو کم از کم ہم خوش نصیب ہو گئے نا کہ ہمارا نام داخل ہو گیا۔ اور یہی اصل عقل مند لوگوں کی عقل مندی ہوتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح اور زبردست انداز میں سمجھایا کہ عقل انسانی کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ والقلم ثم خلق الدوات، یعنی خلق النون ثم خلق العقل، کہ دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیزیں پیدا فرمائی اس میں کیا ہے؟ قلم ہے، پھر قلم کو چلانے والی، لکھنے والی روشنائی دوات ہے جس میں اس کو بھگو کے لکھتے تھے، پھر فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ عقل ہے، تیسرے نمبر پہ عقل کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ وقال الجبار اعجب الخلق الی العقل، میرے نزدیک جو سب سے تعجب انگیز اور حیرت انگیز چیز ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ عقل ہے۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُكْمِلَنَّكَ وَالْأَحْبَبْتُ وَلَا نُقْصِيَنَّكَ مَنْ أَبْغَضْتُ، اے عقل میں نے تجھے پیدا کیا ہے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا، اور جس سے میں ناراضگی رکھوں گا تو اسے میں عقل چھین لوں گا، اسے پھر عقل نہیں دوں گا، وہ بیوقوف کا بیوقوف ہی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل عقل کی نشانی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ حیران ہوں گے اب اس اگلی بات پر کہ تمام علماء اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر کی عقل ہی نہیں ہوتی، یہ جتنے کافر ہیں ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی حیران کرے گی آپ کو بات، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بھائی ہمارے تو کتنے لوگ ہیں جو کافروں سے ہی فنون پڑھتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کافروں سے پڑھا۔ قرآن بھی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ جب ان کو آخرت میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا نا
تو یہ فرشتے ان کو کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یہ دیکھیں کافر کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا، ہم عقل والے کام کر لیتے، ہم عقل مندی سے تھوڑا سا سوچ لیتے کاش، تو آج ہم آگ میں نہ ہوتے. اور عقل والا آدمی آگ میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ تو بیوقوف ہوا. کیسے اتنا وقت تمہیں اتنی مہلت مل گئی اور تم آگ میں کیسے پہنچ گئے؟ کتنے ہی لوگوں نے تمہیں سیکٹر 4D میں اور جامع مسجد القادر میں بھی سمجھایا، بار بار سمجھایا گیا، پھر بھی تم نے عقل کو ہاتھ نہیں مارا. تو عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نئی نئی ٹیکنالوجیاں بنا لیں، ایک سے ایک عمدہ ہتھیار اور میزائل اور جو ہے نا ایٹم بم بنا لیے. یہ صرف عقل نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے کہ سب بنا لیا اور بنانے والے کو ہی نہیں پہچانا اپنے کہ مجھے بنانے والا کون ہے. اصل عقل مندی کیا ہے کہ اپنے بنانے والے کو کم از کم سب سے پہلے پہچان لیتا، تو پہچانتا تو پھر مان بھی لیتا. تو یہ ٹیکنالوجی نہ سمجھیں کہ یہی عقل مندی ہے ساری. اگر دیکھیں ایک آپ کا غلام ہے، ایک آپ کا خادم ہے، وہ سارے محلے کا کام کرتا ہے، صبح سے شروع کرتا ہے رات کر دیتا ہے، آپ کا کام نہیں کرتا. حالانکہ خادم کس کا ہے؟ آپ کا نوکر ہے. آپ اس سے خوش ہوں گے؟ آپ کیا بولیں گے بھائی کیا ہے تمہارا دماغ صحیح ہے، میں تنخواہ تمہیں دیتا ہوں، تم سارے محلے کا کام کرتے ہو، میرا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہے جی میں کام تو کر رہا ہوں نا. سوچے بھائی اس بات کو. تو اللہ نے جس نے بنایا اسی کا کام نہیں کر رہا، باقی سارے کام کر رہے، تو یہ عقل مند ہوا؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوا. تو جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا کیسے عقل مند ہو سکتا ہے وہ؟ اس کا مطلب ہوا کہ ابھی بھی امریکہ کے بھی جتنے بڑے بڑے کافر ہیں یہ سارے کیا ہیں بھائی؟ بیوقوف لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے. یہ واضح، یہ تو قسمت کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس سے ایک بڑا زبردست مسئلہ جو علماء نے نکالا، آپ حیران ہوں گے سن. علماء نے فرمایا اگر مثلاً ایک آدمی مر گیا اور وصیت کر گیا کہ بھائی میری ساری جائیداد میرے مرنے کے بعد عقل مندوں کو دے دی جائے، اب کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک شرعی مسئلہ علماء نے اسی سے نکالا، اس آیت سے ہی پتہ چلا. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر میں عقل کو ہاتھ مار لیتا تو آج میں آگ میں نہیں جل رہا ہوتا. کاش میں نبیوں کی مولویوں کی بات سن لیتا جامع مسجد القادر میں. یہ تو میں سمجھانے کے لیے الفاظ کہا. کاش میں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتا، کاش میں اور نیکیاں کر لیتا اور ذکر. یعنی کہ جنت والوں کو اس بات کا بھی کل کو افسوس ہوگا کہ یار وہ گھڑی میں نے کیوں ذکر کے بغیر گزار دی، کم از کم میں مسجد میں ہی بیٹھا رہ جاتا، میرا اور درجہ آگے بڑھ جاتا. اس کا افسوس جنت والے کو بھی ہوگا، حالانکہ اس کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس بات کے کہ یار کاش میں بیان ہمیشہ بیٹھا کرتا مسجد میں نے اپنی وہ گھڑیاں بھی کیوں مسجد سے باہر ضائع کر دی، ذکر کے بغیر کیسے ضائع کر. تو فقہ نے نا اس سے مسئلہ نکالا، اور یہی کام فقہ کا ہوا کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایک سے ایک جو ہے نا پیڑا فری کا بنا کے دے دیتے ہیں، بھائی یہ لو کھا لو. اور ہم آج کل کے غیر عقل مند لوگ ان عقل مند لوگوں پر اعتراض کرتے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ بیوقوف سے عقل کی تعریف پوچھیں گے تو بتا سکتا ہے. کسی بیوقوف سے آپ پوچھیں بھائی عقل مندی کی تعریف سناؤ وہ کیا سنائے گا بھائی تعریف؟ یہی جیسے ایک اس پہ لطیفہ تھا نا، ایک پاگل خانے میں جو ہے نا ایک منسٹر صاحب وزیر صاحب چلے گئے، تو دورے پر جیسے جاتے ہیں لوگ، تشریف لے گئے. اب سلاخوں کے پیچھے جو ہے نا اس نے دیکھا کہ بھائی ایک آدمی ہے بڑا زبردست، بظاہر تو بڑا اچھا کٹ شٹ سے نظر آ رہا ہے اور بڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے، سمجھدار لگ رہا ہے، پاگل تو کہیں سے محسوس بھی نہیں ہو رہا. اب یہ اس کے قریب چلے گئے، اس سے باتیں سلام دعا، ہاں جی کیا حال ہے، خیریت ہیں، یہ وہ، اس نے بڑی عقل کی باتیں کری.
اب ڈاکٹروں نے اس کو سمجھایا بھی بھائی آپ ان کے قریب نہیں جائیں, زیادہ ان سے بات چیت نہ کریں اور ہاتھ تو بالکل نہ پکڑائیے گا. اب یہ اس سے باتیں کرنے لگ گیا منسٹر. بات چیت ہوئی تو حیران ہو گیا اس کی باتیں سن کے. اس نے اس پر الٹا جو ہے نا طنز بھی کر دیا. کہا کہ سلام دعا کے بعد کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو وزیر ہوں, منسٹر ہوں. کہا اچھا, ویسے ادھر جو بھی آتا ہے وہ یہی بولتا ہے کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے. اس سے کم کوئی بات ہی نہیں کرتا ادھر. کم سے کم وہ اتنا ہی بولتا ہے کہ میں وزیر ہوں, میں منسٹر ہوں. اس جگہ کا اثر ہی ایسا ہے پاگل خانے کا نا. ادھر جو بھی آتا ہے ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی آپ نے کری ہے. اب اس نے بولا یار یہ تو الٹا میرے پہ اس نے طنز بھی کر دیا, تو یہ تو عقل سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عقل مند اور سمجھدار انسان ہے. تو بات چیت آگے بڑھی. اب اس نے کہا یار اچھا یہ بتاؤ کہ پھر تم ادھر کیوں آ گئے نا؟ اس نے کہا میری تو باتیں چھوڑو, بس میں بھی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے آپ باتیں کر رہے ہو نا, میں وزیر ہوں, منسٹر ہوں اور میں دورے پہ آیا ہوں. میں بھی یہی باتیں کرتا تھا, بس میں ادھر آ گیا. خیر ہے, اس سے کوئی اتنا میرا تفصیل کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بس جو ہے نا آپ مجھے منسٹر ویسے لگ نہیں رہے. جو آپ کی حرکتیں ہیں نا, پتہ نہیں کس نے آپ کو منسٹر بنا دیا. اب یہ اس کو کہتا ہے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اس کی باتیں سن کے. اب ڈاکٹر منع بھی کر رہے ہیں کہ بھائی زیادہ باتیں نہیں کریں اور قریب تو بالکل نہ جانا. اب کہتے ہیں دیکھو نا آپ کیسے منسٹر ہوئے کہ آپ آئے, آپ نے سلام دعا کری, سب کچھ کرے, لیکن ہاتھ نہیں ملایا مجھ سے. تو یہ آپ کیسے منسٹر ہوئے؟ اب یہ اس کو بڑی شرمندگی ہونے لگی. وزیر تو وزیر تھا. ڈاکٹروں نے روکا بھی, بھائی نہیں ہاتھ نہیں ملانا ہے. اس نے کہاں سننی تھی, وہ تو وزیر آدمی ہے. اس نے جی بس وہ جیسے ہاتھ دیا, اب اس نے ہاتھ ایسا مضبوطی سے پکڑ لیا اس پاگل آدمی نے سلاخوں کے اندر سے. اب وہ ہاتھ نہ چھوڑے, یہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے تو سلاخیں لوہے کی ہاتھ ہی ٹوٹ جائے. اس نے طاقت سے زور سے اب ڈاکٹروں کو دیکھنے لگا. اب ڈاکٹر کہنے لگے ہم نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ آپ نے ہاتھ تو بالکل بھی نہیں دینا ان کو, یہی تو کام کرتے ہیں. اب اس نے بولا بھائی اب کوئی حل تو بتاؤ, اس سے جان کیسے چھوڑا. کہتا ہے بھائی کہ جو ہے نا اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اس نے سوال کیا پھر پاگل نے نا وزیر سے, کہا کہ دیکھو تم وزیر ہو, سمجھدار آدمی نظر آتے ہو, ایک مسئلہ بتاؤ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کہا بولو. دیکھو اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں, اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دے دیتا تو کہاں پہ لگاتا, یہ بتاؤ. اب اس نے تھوڑا سا سوچ کے نا, وزیر تھا پریشان تو ہوا. اس نے جواب دیا کہ بھائی اگر اللہ تیسری آنکھ دیتا تو یہاں پیچھے لگا دیتا تاکہ پیچھے کبھی نظر آتا ہمیں آسانی سے. تو اب اس پاگل نے کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے یار تو بھائی پیچھے دیکھنا تو ایسے گھوم کے دیکھ لو, اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی. اب پیچھے کے لیے تم باقاعدہ ایک تیسری آنکھ ادھر لگواؤ گے, کیسے بیوقوف, تمہیں وزیر بنایا کس نے؟ اب ہاتھ پکڑا ہے اس نے ٹائٹ کر کے, چھوڑ بھی نہیں رہا. وہ پریشان ہے کہ بھائی کسی طرح ہاتھ چھوٹ جائے. اب ڈاکٹر نے اس کو نا اشارہ کیا, بھائی تم خاموش رہو, یہ جو سوال کر رہے ہیں اسی کو بڑا بناؤ, اسی کو بولو بھائی میں تو بیوقوف ہوں, مجھے نہیں پتہ, آپ اس کا جواب بتائیں. تو خود خیر تھوڑی دیر میں اس کو سمجھ آ گئی. اس نے بولا بھائی دیکھو میں تو بیوقوف آدمی ہوں, آپ بڑے سمجھدار دکھ رہے ہیں. پاگل کو بولا تو یہ ہے کہ آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے. اس نے ایک دم ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا اب تم نے تھوڑی سمجھداری کی بات کی ہے نا, اب تھوڑی عقل کی بات تم نے کی ہے نا. ڈاکٹر نے اشارہ کر کے سمجھا ان سے بحث نہیں کرو, ان سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا. تو کہا اچھا تم بتاؤ. اب ڈاکٹر ظاہر ہے رات دن ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کو ترکیبیں آتی تھیں, پتہ تھیں, سمجھدار تھے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹر زیادہ سمجھ. اب ہمارے عالم ایک فرماتے ہیں نا, حرم میں وہ درس دیا کرتے تھے تو بڑے بے ادب لوگ بھی آتے تھے مجلس میں, بڑی بے ادبیاں کرتے تھے. فرماتے تھے میں ان کے رویے کو دیکھ کے نا بڑا پریشان ہوتا تھا, میرا دل چاہتا تھا درس ہی چھوڑ دوں ادھر دینا, حالانکہ کعبۃ اللہ سامنے, لیکن ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر. کہتے تھے پھر میں ایک دن بڑا سوچا, بیٹھا, میں رویا اللہ کے سامنے, تو میرے دل میں آیا کہ نہیں بھائی میں نے لوگوں کو تھوڑی خوش کرنا ہے,
نہ لوگوں کے ادب دیکھنے، بے ادبی کرتے رہے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے درس دینا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سمجھانا ہے، میں درس نہیں بند کرتا بھائی. تو فرمانے لگے کہ تم بتاؤ، سمجھدار آدمی نظر آتے ہو. اس نے کہا بھائی تیسری آنکھ اگر اللہ دیتے نا تو ادھر انگلی پہ لگاتے. اب انگلی سے اگر اندر کا دیکھنا ہے تو اندر کر لیتے، ادھر دیکھنا ہے تو جدھر دیکھنا ہے تو انگلی کرتے. اور بولے یہ ہوتی ہے سمجھداری کی بات. ٹارچ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اور چیز کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر زیادہ آپ کو تکلیف ہے تو اس کو سنبھال کے محفوظ کر کے جیب میں رکھ لیتے. یہ ہوتی ہے عقل کی بات. ایسی کوئی بات سمجھاتے بولتے. تو اسی لیے ہم غور کریں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان حضرات نے کوئی دین میں غلطی نہیں کری. لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا انہوں نے اپنا طریقہ چلا دیا. نہیں بھائی، ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ عقل مند لوگ تھے، یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے. تو کوئی امام کبھی اپنے راستے پر نہیں چلاتا. جیسے میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اثر میں واقعہ بھی سنا ہے، اگر جو ساتھی تھے انہوں نے سنا ہوگا، بڑا اہم واقعہ تھا وہ. تو فرمایا کہ آپ مجھے اگر پتھر دکھائیں تو میں کہہ دوں گا سرخ پتھر ہے. آپ نے مجھے کوئی پتھر لا کے دکھایا لال، حالانکہ وہ اصلی پتھر یاقوت کا تھا. میں دیکھ کے کیا بولوں گا بھئی یہ تو لال پتھر ہے، مجھے اتنی کا سمجھ ہے. لیکن وہی پتھر جب آپ کسی جوہری انسان کو دکھائیں جو پتھروں کا ماہر ہے، وہ کہے گا بھئی یہ عام پتھر نہیں ہے، یاقوت پتھر ہے. قدر جوہر سرگرد دانت، قدر جوہر جوہری، کہ جو اس کو پہچانتا ہے نا وہ اس کو فوراً پہچانے گا اور آپ کو جواب بھی دے دے گا. سونے کی قدر ظاہر سی بات ہے کہ سوناری جانتا ہے. ایک عام آدمی بعض دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ اصلی سونا ہے نکلی ہے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اصلی بول کے دے دیتے ہیں، وہ نکلی ہوتا ہے. تو اب اس آدمی نے وصیت کر دی بھائی میرا مال کس کو دینا؟ عقل مندوں کو میرے مرنے کے بعد. اب میری جائیداد، اب علماء نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی اس کی جائیداد علماء عاملین کو دی جائے گی. کون سے علماء؟ جو باعمل ہیں، کیونکہ ان سے بڑا سمجھدار عقل مند دنیا میں پھر دوسرا کوئی نہیں ہے. ان کو اس کی جائیداد دے دی جائے گی، ان میں تقسیم کی جائے گی، کیونکہ سب سے بڑے عقل مند ہیں. تبھی قرآن نے ان کو کیا فرمایا؟ اولی الالباب، کہ اصل عقل مند لوگ یہ ہیں جو علماء ہیں، سمجھدار، عمل کرنے والے. تبھی حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نماز میں میرے پیچھے سب سے زیادہ قریب لوگ کون سے کھڑے ہوں؟ جو سب سے زیادہ تم میں عقل مند ہے. اس کے بعد جو کم عقل مند ہیں وہ اگلی صف میں کھڑے ہوں. اس کے بعد جو اس سے کم عقل مند ہے وہ تیسری صف میں کھڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ جو سب سے زیادہ عقل مند لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ میری نماز کو غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے اور صحیح انداز میں آگے پہنچا دیں گے. اور اگر بیوقوف کھڑے ہوں گے تو وہ کچھ نہ خود سمجھیں گے اور اوروں کے لیے بھی نقصان کر دیں گے. اسی لیے بعض مساجد میں ہمارے علماء بھی کیا کرتے ہیں، جو تھوڑے بیوقوف لوگ ان کو نہ پہلی صف سے بھگا دیتے کہ بھائی آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. جیسے ایک عالم دین کے متعلق میں نام نہیں لیتا، وہ اکثر بغیر داڑھی والوں کو کہتے تھے کہ آپ ابھی بچے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. وہ پیچھے کر دیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ایک دفعہ ہمارے سے بھی ایک بندہ نا تھوڑا سا غلط انداز میں بھیڑ لاتا نا، تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا یار آپ تو ابھی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو یار میری داڑھی آپ سے بڑی ہے. پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ بات ہی ایسی کر رہے تھے تو میں نے ان کی بات کا ویسے ہی جواب دیا جیسا وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار دیکھیں میری داڑھی آپ سے بڑی ہے، آپ کی تو داڑھی ہے ہی نہیں، چھوٹی ہے مجھ سے، تو آپ چھوٹے ہوئے نا مجھ سے. اور وہ پھر خاموش ہو گئے. تو جب ایسا ہی سوال کیا جاتا ہے تو پھر جواب بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے ہم بھی عقل مندی کا جواب دیں گے بھائی. تو اب فرمائے کہ اس طرح جو عقل مند لوگ ہوں وہ زیادہ قریب وہ کھڑے ہو جائیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی لیے تیسری چیز جو ذکر فرمائی حدیث میں وہ عقل فرمائی، کہ عقل کو اللہ نے پیدا فرمایا، کہ عقل اتنی اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز کبھی دشمن کو دی جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں.
اس لیے اللہ نے ہمیں دیکھیں کتنی رحمتوں کے اندر اور نعمتوں کی بے شمار نعمتوں کے اندر ہمیں رکھا ہے. جتنی نعمتیں اور رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں نا, شاید دنیا میں کسی کو عطا کی. تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ دنیا کی ٹیکنالوجی بنا لیں مگر اپنے بنانے والے خالق کو بندہ نہ پہچانے. وہ کیا عقل ہوئی, وہ تو بے عقلی ہوئی. اب علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک رات کے ایک حصے میں ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے بڑے عظیم نظارے کرا دیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے, سیر کروا دی, اسرا کروا دی, معراج کرا دیا, کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک سفر کرا دیا, پھر 7ویں آسمان تک لے گئے, پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا, پھر امامت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ عطا فرما دی, پھر اللہ سے ملاقات ہو گئی, پھر بھی رات ختم نہیں ہوئی, واپس بھی آ گئے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ عقل کے خلاف ہے. اس واقعے کو چھوڑیں, اللہ کو ماننا ہی عقل کے خلاف ہے. میں اللہ کو کیوں مانوں؟ صرف اس بات کو سوچیں. تو گویا اتنا بڑا واقعہ جو رات کے اندر اللہ نے کروا دیا, اب میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے تو اللہ نے حکم کر دیا کہ ہر چیز رک جائے اپنی جگہ پر. جیسے یہ گھڑی ہے اگر لگی ہوئی ہوتی ہے نا, سوئی والی گھڑی, یا اس کو بھی ادھر ہی روک دو. کل بھی آپ دن میں اس کا وقت دیکھیں گے, جی 8:13 ہو رہے ہیں. 2 دن بعد بھی دیکھیں گے 8:13 ہو رہے ہیں, جی رک گئی ہے نا, کیونکہ اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر رہا, یہ خراب ہو گئی ہے. تو گھڑی جیسے رک جاتی ہے, اللہ نے نظام کائنات کو جام کر دیا, بریک لگا دیا کہ رک جاؤ سارے, کیونکہ ابھی کس کا سفر شروع ہو رہا ہے؟ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو رہا ہے. تو اے چاند, اے تاروں, اے روشنیوں, اور اے سورج, اور اے آسمان و زمین, اے فلک, ہر چیز اپنی جگہ پہ رک جائے. اور اب میرے آقا گزریں گے. جیسے ایک بڑا کوئی وزیر اعظم, صدر گزرتا ہے تو سارا ٹریفک روک دیا جاتا ہے, نہیں روک دیا جاتا؟ یہ تو ہم انسانوں کی عادت ہے دنیا کے اندر. اور اتنی کل کائنات کا اصل سردار گزر رہا ہے اور ٹریفک چلنے دیا جائے, سارا نظام چلتا رہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے. بہرحال یہ بات تو آگے تک تھی لیکن وقت کا اختتام ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سلسلے میں اسی طرح جڑے رہیں. اور یہ بہت مبارک سلسلہ ہے, اس میں ہمارا نام بس لسٹ میں آ جائے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو اس سلسلے میں خود بھی جڑے رہیں اور احباب کو بھی اس سلسلے میں جوڑیں, تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نئی نئی چیزیں حاصل ہو جائیں, اور کس طریقے سے اپنی زندگی میں بھی ان کو عمل کے اندر لے کر آنا. تو بھائی یہ جو رجسٹر ہے نا, اس لسٹ میں میرا بھی نام ڈل جائے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ کتنا زبردست ہو جائے گا کہ ہم نے بھی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دے کر یا اللہ ہم نے سیکھا اور سمجھا تھا, اور ہم نے اس کو معمولی نہیں سمجھا. ایک ایک نقطے کو ہم نے جو علمی تھا اور ہم نے اس کو اندر جو ہے نا وقت دیا اور اس کو سمجھا اور اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کیا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.